کب آپ کا سامنا بھی کسی جنی سے ہو جائے یہ سوچ کر ہی جھرجھری آ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس گھر میں جنات ہیں، یہ گھر اسیب زدہ ہے۔ زبیدہ کے منہ سے یہ جملہ سن کر جی بھر کے ہنسنے کو دل چاہ رہا تھا، پر اس کو گھبرایا ہوا اور پسینے میں تر دیکھ کر ایسی کوئی بھی کوشش نہیں کی۔ 1 گھنٹہ پہلے ہی سامان لینے نکلا تھا تو پیچھے سے ایسی واردات ہو گئی۔ جناب ہوا کیا ہے آخر؟ میں نے زبیدہ کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا۔ ہاتھ پکڑتے ہی محسوس ہوا کہ اس کا جسم گرم ہے، اسے بخار تھا۔ میں پریشان ہو گیا کہ اس کی طبیعت میں آئی تبدیلی میری سمجھ سے باہر تھی۔ صبح کو تو بالکل ٹھیک تھی۔ زبیدہ کو برآمدے میں لے آیا جہاں پر سولر فین چل رہا تھا۔ بجلی آنے میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ ہم چارپائی پر بیٹھ کے سامان والا شاپر ایک طرف رکھ کر میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دلاسا دیا۔ کیا ہوا ہے جناب، کچھ بتاؤ تو صحیح، میں نے پھر پوچھا۔ اویس گھر میں کچھ ہے، آج میں مرتے مرتے بچی ہوں، زبیدہ نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ زبیدہ کچھ بتاؤ بھی تو، آخر ہوا کیا ہے؟ میں نے اس کے کندھے کو سہلاتے ہوئے پوچھا۔ صبح تم جیسے ہی باہر نکلے تو بجلی بھی چلی گئی۔ میں برتن دھونے کے لیے باورچی خانے میں چلی گئی، ابھی برتن دھو ہی رہی تھی کہ ٹی وی چلنے کی آواز آنے لگی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ٹی وی کیسے چلنے لگا۔ لائٹ تو نہیں، باہر آئی تو دیکھا ٹی وی چل رہا تھا اور سامنے پڑی کرسیوں پر 3 بچے بیٹھے تھے۔ میں نے چلاتے ہوئے ان سے پوچھا، کون ہو آپ لوگ اور ٹی وی کیوں چلایا ہے؟ تو وہ اچانک غائب ہو گئے، جیسے کہ تھے ہی نہیں۔ ٹی وی بھی اپنے آپ بند ہو گیا۔ میرا سر چکرا گیا، گرنے سے بچنے کے لیے دیوار کا سہارا لیا اور واپس باورچی خانے میں آ گئی تو وہاں ایک عورت جس کو میں پہچانتی ہی نہیں تھی کھڑی ملی سامنے۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ کہتی وہ غصیلے انداز میں کہنے لگی، میرے بچے اگر ٹی وی دیکھ لیتے تو کیا ٹی وی گس جاتا؟ بہت بیکار ہو بس۔ اویس پھر میں چیختی ہوئی باہر آئی اور چارپائی پر آ کر گر گئی۔ کوئی خبر نہیں رہی، تمہارے دروازہ کھٹکھٹانے پر ہوش آیا۔ زبیدہ نے بہت پریشانی میں بتایا، یہ جن ون قصوں اور کہانیوں میں ہی ہوتے ہیں، حقیقت میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ خواہ مخواہ وہم نہ کرو، ایسی کوئی بھی بات نہیں، میں نے زبیدہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ پر اویس یہ سب میں نے خود دیکھا ہے، تم اسے وہم نہیں کہہ سکتے، میں کوئی بچی تھوڑی ہوں، زبیدہ نے قدرے گرم لہجے میں کہا۔ دیکھو ہم اس گھر میں پہلی بار نہیں آئے، میرا تو بچپن ہی اسی گھر میں گزرا ہے، کبھی بھی ایسی بات نہیں ہوئی، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ تم بھی اب چھوڑو پریشانی، میں تمہیں بروفن سیرپ دیتا ہوں، ہلکا بخار ہے کہیں بڑھ نہ جائے، میں نے جواب دیا اور فریج کی طرف سیرپ نکالنے کے لیے بڑھا۔ بروفن کے 2 چمچ پی کر زبیدہ وہیں لیٹ گئی اور میں اس کا سر دبانے لگ گیا۔ یہ ہمارا آبائی گھر تھا، ہمارے والدین کی محنت کا ثمر اور محبتوں کا مرکز۔ ہم سب بھائی بہن الگ الگ وقت پر اپنے اپنے شہروں سے کچھ دن گزارنے آتے تھے، کبھی کبھار یکجا بھی کوئی پروگرام بن جاتا تھا۔ میں بھی کل طویل عرصے کے بعد اپنی بیوی زبیدہ کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد جب نوکری اور بچوں کی ذمہ داریوں سے آزاد ہو گیا تو پھر یہاں آنا جانا کچھ زیادہ ہو گیا۔ اس گھر میں آ کر بچپن کو یاد کر کے پرسکون ہو جاتا تھا۔ کم و بیش 1 گھنٹے کے بعد زبیدہ کا بخار اتر گیا اور وہ بہتر محسوس کرنے لگی۔ میرے بونگے لطیفے پر جب ہنسنے لگی تو گویا مجھ میں بھی جیسے جان لوٹ آئی۔ صبح ہی کزن رفیق بھائی کے یہاں دوپہر کے کھانے کی دعوت ملی تھی، سو ہم دونوں رفیق بھائی کے گھر کی طرف نکل گئے۔ ارادہ تو دوپہر کو ہی واپس آنے کا تھا، پر جب واپس آئے تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ رفیق بھائی نے رات کے کھانے کے بعد ہی واپسی کی اجازت دی تھی۔ اس وقت بھی بجلی بند تھی، سو میں نے برآمدے میں چارجر لائٹ جلائی اور 4 پائیاں اٹھا کر صحن میں بچھائی۔ اویس میں تو سونے لگی ہوں، آج رات والی چائے خود ہی بنا لینا، زبیدہ نے 4 پائی پر بستر بچھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پہلے بھی ایسے کھٹن دن دیکھ چکا ہوں، بنا لیں گے سرکار۔ میرا جواب سن کر زبیدہ ہنس پڑی۔ کچھ ہی دیر بعد جب وہ سو گئی تو میں 4 پائی سے اتر کر گھر کے بڑے کمرے میں چلا آیا۔ چارجر لائٹ کی ہلکی روشنی میں یہاں گزرے ہوئے کئی پل آنکھوں کے سامنے تیرنے لگے۔ یہ بابا، اماں اور بہنوں کا کمرہ تھا۔ جب میں چھوٹا تھا تو اس کمرے میں ہی رہا کرتا تھا۔ جب 10ویں جماعت پڑھنے کے لیے سکر میں داخلہ لیا تھا تو پھر بڑے بھائیوں کے ساتھ اس برابر والے کمرے میں رہنے لگا تھا۔
اس کمرے میں اماں کی دی ہوئی لوریاں اور ابا کی تلاوت کی آواز اب بھی گونج رہی تھی۔ ان کی کھائی ہوئی ڈانٹ اور پیار سے بلانے کی آوازیں آج بھی کانوں میں آ رہی تھی۔ بچپن کی یادوں میں کتنا مزہ ہوتا ہے، یاد کر کے تکلیف تو ہوتی ہے پر یاد کرنے میں لطف بھی خوب آتا ہے۔ میں بچپن میں ہی کھویا رہتا کہ اچانک سے کسی آواز نے میرا دھیان بدل دیا۔ پانی کے بہنے اور برتن دھونے کی آوازیں تھی۔ مجھے پتا تھا یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ یقیناً زبیدہ میرے لیے باورچی خانے میں چائے بنا رہی تھی۔ میری چائے پینے کے لالچ نے اسے سونے نہیں دیا تھا۔ میں یادوں سے انگلی چھڑا کر گھر کے بڑے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ زبیدہ دروازے پر نمودار ہوئی، ہاتھ میں چائے کا کپ اور ہونٹوں پر شرارتی مسکان تھی۔ شادی کے 42 برس بعد بھی ہماری محبت شادی کے پہلے برس جیسی نو خیز تھی۔ پیارے سرکار، چائے حاضر ہے، اس نے چائے کا کپ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اتنی تکلیف، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا یاد کریں گے آپ؟ زبیدہ کے جواب پر میں ہنس دیا۔ باورچی خانے میں جنی نے تو تنگ نہیں کیا؟ میں نے مستی بھرے لہجے میں پوچھا۔ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ یہ جن ون نہیں ہوتے، میرا وہم ہے۔ بہت اچھا، جو اس وہم سے جان چھڑا لی۔ چلو اب باہر صحن میں چلیں، کافی حبس ہے کمرے میں، میں پسینے میں شرابور ہو گیا ہوں۔ میں نے زبیدہ سے کپ لیتے ہوئے کہا۔ اب چلیے، میں باتھ روم سے ہو کر آتی ہوں، زبیدہ نے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ میں نے کپ اٹھایا اور برآمدے کی طرف بڑھ گیا۔ یوں ہی کچھ سوچ کر پیچھے دیکھا تو زبیدہ مجھے بڑے کمرے کے دروازے پر کھڑی نظر آئی۔ وہ میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ ڈر لگ رہا ہے کیا؟ میں نے وہیں سے پوچھا۔ ہمارے لمبے برآمدے میں باتھ روم بالکل کونے میں تھا۔ اس کا جنی کے بارے میں خوف شاید ایک بار پھر جاگ گیا تھا۔ جنی کو کیسا ڈر؟ زبیدہ نے چہکتے ہوئے کہا اور مسکرانے لگی۔ میں بھی مسکرایا اور چائے کا کپ سنبھالتے برآمدہ پار کرتے ہوئے صحن میں چلا آیا۔ دوسرا پل میرے لیے انتہائی خوفناک تھا۔ خود کو بت بنتے ہوئے محسوس کیا۔ ایسا لگا جیسے میرے وجود میں پارا اتر آیا ہو۔ مجھے دوپہر میں ہی زبیدہ کو کہا ہوا اپنا جملہ یاد آ گیا، جناب یہ جنوین قصوں اور کہانیوں میں ہی ہوا کرتے ہیں۔ میری نظر سامنے بچھی چارپائی پر جمی ہوئی تھی اور میں پلک جھپکنا تک بھول بیٹھا تھا۔ زبیدہ بہت سکون سے اپنی چارپائی پر سو رہی تھی۔ اس کے کھراٹے لینے کی مخصوص آواز میں بخوبی سن رہا تھا۔ میں پوری طاقت لگا کر پلٹا۔ برآمدے میں بڑے کمرے کے پاس اب کوئی بھی نہیں تھا۔ اس وقت بجلی آ گئی اور صحن کا بلب جل اٹھا۔ روشنی میں نے دیکھا کہ کپ میں بھری ہوئی چائے سے بھاپ نکل رہی تھی۔ اس واقعے کے بعد ہم نے یہ گھر چھوڑ دیا، پر میں آج بھی اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔